اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں داخل ہونے والی ایک اور خوش نصیب خاتون ام المؤمنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کی حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ 11ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں داخل ہونے والی یہ زوجہ محترمہ جن کا نام ہے میمونہ بنت الحارث، اور میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے توصیفی کلمات جنہیں آپ اس وقت اسکرین پر بھی دیکھ سکتی ہیں۔ میمونہ رضی اللہ عنہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت بھی اتری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی فتح سے فارغ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب وہ مقام آ گیا کہ جب انہیں جس فتح مبین کی خوشخبری سنائی گئی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے وہ حالات اور مواقع پیدا ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اس شہر مکہ میں داخل ہو سکیں اور بیت العتیق کا طواف کر سکیں جہاں سے انہیں کئی سال پہلے نکالا گیا تھا۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں موجود ہیں، اور ان کے والد اس معاہدے کو جاری رکھنے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے یہ خواہش کرتے ہیں کہ جس معاہدے کو انہوں نے کیا تھا اور خود ہی توڑا تھا، یعنی اہل مکہ نے توڑا تھا، اس معاہدے کو جاری رکھا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو اب جاری رکھنا مناسب نہیں سمجھا کہ اب اس کی ایک دفعہ خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حدیبیہ جب واقع ہوا تھا، صلح حدیبیہ کا واقعہ، تو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب الرسول رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ عمرہ کی نیت سے گئے تھے، اور ان کے ساتھ عمرہ قربانی کے جانور بھی موجود تھے، وہ احرام پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ اب اس سے اگلے سال اس معاہدے کی روشنی میں ہی ان کو اجازت تھی کہ وہ عمرۃ القضاء کے لیے جائیں، یعنی جس عمرہ کی وہ نیت کر چکے تھے، ظاہر احرام پہن چکے تھے، اس عمرہ کی ادائیگی کے لیے اگلے سال وہ مکہ مکرمہ میں جائیں۔ تو جب اگلا سال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی تیاری کی، اور یہ تیاری بہت ہی اہمیت والی تیاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ کی طرف جانے کے لیے بےتاب تھے، اور اس بیت العتیق کا طواف کرنے کے لیے بےتاب تھے جہاں ان کا بچپن بھی گزرا تھا اور جوانی بھی گزری تھی، اور وہ جو ان کا وطن تھا، اور وطن کی مٹی کسے پیاری نہیں ہوتی،
اور وہ وطن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ایک پسندیدہ اور چنیدہ مقام ہو، وہ جگہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اپنا پہلا گھر بنانے کا فیصلہ کیا ہو، وہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین جگہ تھی، اور وہ شہر مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ جب ہجرت کر رہے تھے تو یہ الفاظ ادا بھی کیے کہ اے شہر مکہ، تو مجھے بہت پسند ہے، تو مجھے بہت محبوب ہے، لیکن کیا کریں کہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے سے مجھے رہنے نہیں دے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کو چنا اور اس کے لیے کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ شہر جس میں اللہ نے اپنا گھر چنا وہ مکہ ہے اور اس کو مبارک بنایا، اور وہ شہر کے جس میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور وہ شہر کے جہاں ان کے ماننے والوں کو جہاں سے ان کے ماننے والوں کو نکالا گیا، اور وہ مہاجرین کے جو کئی سال پہلے بہت ہی خستہ حالی میں لٹے پھٹے وہ مکہ سے مدینہ پہنچے تھے، آج انہیں موقع مل رہا تھا کہ وہ واپس اپنے اس شہر میں جائیں، اور اس اپنے گھروں سے زیادہ، اپنے اس شہر سے زیادہ، اپنے اس وطن سے زیادہ ان کو جس چیز سے محبت تھی وہ تھی دراصل کعبۃ اللہ، بیت اللہ، جس کو مثابۃ للناس بنایا گیا تھا۔ سفر کی تیاری ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ قصوہ پہ سوار ہوئے، اور مہاجروں کے جلوں میں جن کے ساتھ انصار بھی کافی تعداد میں موجود تھے، ظاہر عمرہ تھا، اہل مکہ مہاجرین تو ظاہر اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے، لیکن انصار بھی اس قافلے میں شامل تھے، وہ سب عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کعبۃ اللہ کے قریب گئے تو خود ہی خوانی کرنے والوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو کہ شاعر بھی تھے اور انصاری صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ کی لگام تھامے ہوئے اشعار پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے خلو بن الکفار عن سبیلہ خلو فکل الخیر فی رسولہ یا ربی انی مؤمن بقیلہ عارف حق اللہ فی قبولہ، کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہمارا راستہ چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ کے رسول جو خیر البشر ہیں وہ اس گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی دعا مانگتے ہوئے وہ لوگ مکہ میں داخل ہو گئے۔ مکہ میں ان کے داخل ہونے کا جو منظر ہے اور جو کیفیت ہے اس کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور فرمایا گیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ ایک تو یہ فتحہ ہے جو اس وقت ملی ہے، اس کے بعد بھی ایک فتح ملنے والی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کو سچا دکھا کر دیا گیا، اور پھر یہ بھی کہ اس کیفیت کو بھی پیش کیا گیا کہ جس میں وہ لوگ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ آمِنِينَ، امن کی حالت میں تم مسجد الحرام میں داخل ہوگے، اور کیفیت کیا ہوگی؟ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، کہ تم عمرہ کی ادائیگی کرو گے، اور پھر عمرہ ادا کرنے کا آخری جو کام ہے وہ کہ اپنے بالوں کو منڈوا دینا یا ان کو کٹوانا، وہ سب کام تم کر رہے ہوگے، اور تمہیں کوئی خوف اور خطر نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موقع اہل ایمان کو دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، یہ بات بہت اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں، اور شہر مکہ اب اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو وہاں پر دیکھ رہا ہے، ان کا استقبال کر رہا ہے، اگرچہ وہاں پر ابھی مشرکین موجود ہیں وہ کہ جن کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کیا کریں، غصے سے کھول رہے ہیں، لیکن اب وہ اس وقت مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے سے روک نہیں سکتے ہیں،
اور ہر طرف لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور درخت، پتھر، کعبۃ اللہ کے در و دیوار سب ان کے ہم نوا ہیں، اور وہ ایک اللہ کی وحدانیت کے ترانے گا رہے ہیں۔ اب ذہن میں رہے کہ اگرچہ ابھی بھی وہ بت وہاں پر نصب تھے، ان بتوں کی موجودگی میں ہی مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر مزید رہنا چاہتے ہیں، لیکن اہل مکہ انہیں زیادہ رہنے کی اجازت نہیں دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 3 دن کے لیے وہاں رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں پر قیام کرتے ہیں، اور پھر چوتھے دن مکہ سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی شہر مکہ میں ایمان والی خواتین میں سے ایک خاتون ایسی ہیں جن کا نام ہے برہ۔ برہ کون ہیں؟ اگرچہ ان کا کچھ تعارف ہمیں پہلے ہو چکا ہے۔ برہ دراصل ایسی خوش نصیب خاتون کی بیٹی ہے جن کا نام ہے ہند، اور وہ کہ جنہیں بہت ہی زیادہ افضل مقام اس لیے حاصل ہے کہ اکرم عجوز فی الارض اسحارا ہند بنت عوف، کہ زمین کے اوپر، صرف اہل عرب کے اندر نہیں، صرف جزیرہ عرب میں نہیں، روئے زمین پر اکرم عجوز فی الارض، روئے زمین پر ایسی معزز بڑھیا کہ جس کی عزت و شرف اس کے سحر کی نسبت سے ہو، اس کے دامادوں کی نسبت سے ہو، وہ ہے ہند بنت عوف۔ ہند بنت عوف کی ایک بیٹی جن کا نام برہ ہے، وہ وہاں پر موجود ہیں مکہ میں۔ عمر ان کی 26 سال ہے، اور وہ اس سے پہلے بیوہ ہو چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے یہ کہا گیا کہ اخوات مؤمنات، یعنی ان کی جو بہنیں ہیں ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا، اخوات مؤمنات، یعنی ایمان والی بہنیں۔ اور ان ایمان والی بہنوں میں سے ایک لبابہ کبریٰ ہیں، لبابہ کبریٰ بنت الحارث، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کی زوجیت میں ہیں۔ اور یہ وہ خاتون ہیں، یعنی لبابہ کبریٰ، کہ جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائی تھی، یعنی دوسرے نمبر پر ایمان لانے والوں میں وہ شامل ہوتی ہیں، اگرچہ ان کے شوہر عباس بہت بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ پھر اسی طرح سے ان کی ایک بہن ہے زینب بنت خزیمہ، جو کہ ام المومنین بھی رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل ہوئی۔ ام المساکین کا لقب بھی ان کا تھا، اور وہ اس سے پہلے وفات پا چکی ہیں۔ پھر ان کی ایک بہن ہے اسماء بنت عمیس، جو کہ جعفر بن ابی طالب کی زوجہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جن کی زوجیت میں وہ ہیں، اور ان سے ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور عون اور محمد۔ اور پھر یہی جو اسماء ہیں یہ بعد میں سیدنا ابوبکر صدیق کی زوجیت میں آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سیدنا علی بن ابی طالب کی زوجیت میں بھی آتی ہیں، اور ان سے بھی ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جو کہ یحییٰ بن علی ہیں۔ پھر ان کی ایک اور بہن ہے جن کا نام ہے سلمہ بنت عمیس، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور محبوب چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ وہ خواتین ہیں کہ جو اخوات مؤمنات کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اعزاز یا یہ تعریفی کلمات ان کے لیے یہ کہتے ہیں۔ برہ جو کہ 26 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں، اور وہ مکہ ہی میں ہیں، اور اہل ایمان میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی ہیں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکہ آئے تو یہ مکہ ہی میں تھیں، اس سے پہلے انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح سے ان کی بہنیں ایسے اصحاب رسول سے تعلق میں ہیں اور ان کے نکاح میں ہیں، اس طرح سے کہیں ان کا بھی اس طرح سے تعلق بن جائے، اور انہوں نے ان سے بھی بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اور دو روایات ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنے جب یعنی یہ لوگ یعنی مسلمان مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو اس دوران اس قافلے میں سیدنا جعفر بھی شامل تھے، ان کی زوجہ بھی شامل تھیں، تو انہوں نے یعنی برہ نے سیدنا جعفر بن ابی طالب سے پہلے بات کی کہ میں چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کریں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور خود سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا چاہتی ہیں۔ اور سیدنا جعفر نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں بات کی، تو اب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان کے یعنی برہ کے بہنوئی بھی ہیں، یعنی ان کی سب سے بڑی بہن سیدنا عباس کی زوجہ ہیں، اور وہ ان سے مشورہ کرتے ہیں، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اسی سفر کے دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں ہیں اور عمرہ کے لیے گئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ برہ آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے، تو اس خواہش کا اظہار ان سے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت احرام میں ہیں، اور احرام کی حالت میں تو نکاح نہیں ہو سکتا، جب عمرہ مکمل ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکل کر ایک مقام ہے وہاں پر پہنچتے ہیں جو تنعیم کے قریب ہے، وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس آمادگی کا اظہار یعنی ان کی طرف سے جو ریکویسٹ آتی ہے اس کو قبول کرتے ہوئے اپنے چچا کا مشورہ بھی قبول کرتے ہیں اور ان سے نکاح کی آمادگی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ دو روایات ملتی ہیں، ایک یہ کہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ اس خوشخبری کو لے کر برہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور دوسری روایت ہے کہ ان کے ایک غلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ دراصل اس خبر کو لے کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب یہ خبر ان کے پاس جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس آپشن کو یا ان کی اس خواہش کو قبول کر لیا ہے اور وہ ان کے نکاح میں آنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ اس وقت ایک اونٹ پر سوار ہوتی ہیں، اور جیسے ہی یہ اطلاع ملتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اونٹ اور جو اس کے اونٹ کے اوپر ہے، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ ہیں، یہ دونوں چیزیں ان کے لیے گفٹ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اترتی ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ خاص الخاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دے اور نبی چاہیں کہ وہ ان سے نکاح کر لیں تو وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 115 یہ اترتی ہے، اور اس میں اس کا آخری حصہ اس طرح سے ہے، وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خالصة لك من دون المؤمنين امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبی، یعنی وہ مومنہ عورت کہ جس نے اپنے آپ کو نبی کے ہبہ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہوں کہ وہ ان سے نکاح کر لیں، تو یہ خالص آپ کے لیے ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یعنی یہ دوسرے ایمان والوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ خالص آپ کے لیے ہے
کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کرتی ہے اور آپ چاہیں تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ خوشخبری ملی تو انہوں نے یہ کہا، یعنی برہ رضی اللہ عنہ نے کہا البعیر وما علیہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اونٹ اور اس اونٹ کے اوپر جو کچھ ہے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہے۔ تو چونکہ یہ مکہ میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر تشریف لے جا چکے تھے اور جس مکان پر ٹھہرے تھے اس مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا، اور پھر سیدہ برہ دراصل مکہ سے نکل کر اس جگہ پر آئیں جو تنعیم کے قریب ہے، وہاں پر آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبہ بنایا گیا، اور وہ جو قبہ مبارکہ تھا وہ دراصل صرف کے مقام پر تنعیم کے قریب جو جگہ ہے اس کا نام ہے صرف، سین را اور فا، صرف کے مقام پر وہ قبہ بنایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہو گیا۔ اور کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے یہ نکاح کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کے پاس داخل ہوئے۔ ان کا نام برہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس نام کو وہ ناپسند کرتے تھے اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، تو ان کا نام بھی تبدیل کر کے میمونہ الغرار رکھا گیا۔ میمونہ کا مطلب ہے دراصل بلیسنگ، رحمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت خوش تھے، اس لحاظ سے بھی کہ ان کو عمرہ کی توفیق نصیب ہوئی تھی، اور وہ عمرۃ القضاء ادا کر کے مکہ کی زیارت کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے اپنے اس وطن کو دیکھ کر اب واپس جا رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت لمحہ تھا، ایک بہت ہی خوبصورت وقت تھا جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب بے انتہا خوش تھے، اور جو کیفیت تھی اس سفر کی وہ بہت عجب ہے۔ اگر ہم سیرہ کو تفصیل سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اہل مکہ کو اور قریش کو جو کفار تھے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب فتح بہت قریب ہے، اب ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک سکے، لیکن چونکہ اس وقت وہ عمرۃ القضاء کے لیے آئے تھے اور کسی بھی جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، احرام میں تھے، اس لیے انہوں نے بہت امن سے عمرہ ادا کیا اور واپس چلے گئے۔ لیکن کفر کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اب ان کو ہزیمت ملنے والی ہے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور غلبہ اب ان کا نصیب بننے والا ہے۔ تو ان سارے حالات میں پھر ام المومنین برہ رضی اللہ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جانا یہ دراصل موقع کی مناسبت سے بھی ایک بہت بڑی خوشی کی بات تھی، اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت بھی اتر گئی اس مومنہ عورت کے اعزاز میں کہ وہبت نفسہا للنبی، کہ اس نے اپنا نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہب کر دیا، ہبہ کر دیا، وقف کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے ان کا نام جو منتخب کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میمونہ۔ تو میمونہ ان کا نام نیا نام ہوتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل ہو کے فی بیت الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل اور شریک ہو جاتی ہیں رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر مدینہ منورہ میں آ جاتے ہیں، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ مسجد نبوی کے اطراف میں جو گھر تھے امہات المومنین کے، ان کے ساتھ ایک اور گھر بنا دیا کرتے تھے تاکہ اس میں اپنی اس اہلیہ اور زوجہ محترمہ کو ٹھہرا سکیں۔ تو ایسے ہی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا بھی گھر وہاں پر بنا اور وہ اس میں آ کے مقیم اور آباد ہو گئی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو یہ وصف حاصل ہے کہ ان کی جو رشتہ داری تھی وہ کئی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو اصحاب تھے ان کے ساتھ بھی تھی۔ مثلاً عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ چونکہ ان کی بہن ہے، اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے بھانجے ہیں،
ایسے ہی خالد ابن ولید جو ہیں وہ بھی ان کے بھانجے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے ایسے رشتے تھے. اب اگر دیکھا جائے تو جب ہم ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کتنے مبارک انسان، کتنے عظیم صحابہ جو ہیں وہ ان کے داماد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند کے داماد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ابو بکر صدیق ان کے داماد ہیں، اور علی بن ابی طالب ان کے داماد ہیں، اور عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ ان کے داماد ہیں، حمزہ ان کے داماد ہیں، اور اسی طرح سے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی ہیں جعفر وہ ان کے داماد ہیں. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو اتنے سارے رشتے ہیں جن رشتوں میں یہ بندھی ہوئی ہیں، اور پھر ان سب رشتوں کے اوپر ایک اور خوبصورت رشتہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جانے والا بنتا ہے، اور یہ ام المومنین بنا دی جاتی ہیں. تو ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں عبداللہ ابن عباس بہت کثرت سے آیا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس یہاں پر آ کر رات بھی گزارا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا کرتے تھے. تو جب یہ مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائیں تو یقیناً جو باقی ازواج مطہرات تھی ان کے لیے یہ ایک کیفیت، ایک فیلنگ تو ہوتی تھی کہ ایک اور زوجہ محترمہ آ گئیں، اور ایک جو سکناپے کی کیفیت ہوتی ہے وہ تو تھی، لیکن یہ وہ خوبصورت اور خوش نصیب اور خوش بخت خاتون ہیں کہ جن کو ہر کسی نے ویلکم کیا، جن کا ہر کسی نے استقبال کیا، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ان کا استقبال کرتی ہیں. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ چونکہ ان کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت اتری تھی کہ ایسی مؤمنہ کہ جس نے وہبت نفسہا للنبی، کہ جس نے اپنے نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا ہے. اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہی میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ بیمار ہوئے تھے. اور جب بیماری زیادہ ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے، تو ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج مطہرات کو جمع کیا، اور ان سے پھر اجازت طلب کی کہ اگر وہ سب اجازت دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں منتقل ہو جائیں. تو ام المومنین نے بھی بہت خوشی سے اجازت دی، اور باقی امہات المومنین نے بھی بخوشی اجازت دے دی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی اور فضل بن عباس کا سہارا لے کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں منتقل ہو گئے. اگرچہ ہماری اس ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھوڑا وقت گزارا، کہ اب اس کے بعد عمرۃ القضاء ہے، پھر اس کے بعد فتح مکہ ہو جاتی ہے، اور پھر 2 سال ہی میں، سال کے بعد فتح مکہ ہوتی ہے، اور پھر 2 سال ہی میں جو حجۃ الوداع ہوتا ہے، اور پھر حجۃ الوداع کے کچھ ہی عرصہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے. تو بہت کم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں گزرا، لیکن جتنا بھی وقت گزرا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا. اور انہوں نے 46 آیات 46 آیات رسول اللہ 46 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت کم وقت رہی لیکن سیکھنے کا بہت شوق تھا، اور سیکھنا ان کو پسند آتا تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ام المؤمنین میمونہ انہیں بہت زیادہ یاد کیا کرتی تھی، اور اس مقام کو یاد کیا کرتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کا تھا، یعنی صرف کا مقام، مکہ مکرمہ سے باہر صرف کا مقام. اور ان کی بہت خواہش تھی، بہت زیادہ خواہش تھی
کہ اگر ان کی وفات ہو جائے تو وہ اسی جگہ پر دفن ہوں کہ جہاں پر وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی، جہاں انہوں نے اپنے آپ کو ان کے لیے ہبہ کیا اور جہاں ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ان کی دلی خواہش پوری ہوئی، اور وہ جو بقعہ مبارکہ تھا، وہ جو خوبصورت جگہ تھی، اسی پر ان کی تدفین ہوئی۔ اور ان کی تدفین کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی، اور کچھ کے خیال میں کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں زندہ تھیں اور اس وقت وفات پائی، اور یہ مکہ گئیں۔ مکہ مکرمہ جب گئیں تو وہیں پر بیمار ہو گئیں، اور انہوں نے بیماری کی حالت میں اپنے ارد گرد جو لوگ تھے انہیں کہا کہ مجھے اٹھا کر تنعیم کے مقام پر لے جایا جائے۔ اور جب ان کو اٹھا کر تنعیم یعنی صرف کے مقام پر لائے تو پھر وہ جگہ کہ جہاں پر قبہ مبارکہ بنایا گیا تھا، کہا کہ مجھے وہاں پر رکھا جائے، اور پھر انہیں وہاں پر رکھا گیا۔ تو وہیں پر ان کا آخری وقت ہو گیا اور وہیں پر انہوں نے وفات پائی۔ تو ان کی خواہش کے مطابق بعین ہی اسی جگہ پر جس جگہ پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملی تھی، اسی مبارک جگہ پر، اسی قبہ مبارکہ کے نیچے ان کی قبر مبارک بن گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، اور خوش نصیب خاتون کے جو 26 سال کی عمر میں زوجیت میں آتی ہیں، اور لگ بھگ 2 سال جو 2 سے 2.5 سال کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں گزارتی ہیں، لیکن بہت بڑا مقام پا جاتی ہیں۔ اور روایات کے مطابق کہ یہ آخری زوجہ محترمہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں داخل ہوئی، میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا۔ اور میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق یہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہتی ہیں کہ میمونہ اما انہا واللہ کانت من اتقانا واوصلنا للرحم، کہ سب سے بڑھ کر متقی تھی، یعنی ان کے تقوی کی گواہی سیدہ عائشہ صدیقہ پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اتنی زیادہ متقی تھی اور ہم سب سے زیادہ وہ صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی 2 وصف ان کے جو بیان کیے گئے، ایک تو تقوی کا تعلق دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور تقوی ہو ہی تو صلہ رحمی ہو سکتی ہے۔ تو ایسا تقوی ان کا تھا کہ جو بہت ہی ممتاز مقام پر انہیں فائز کرتا ہے، اور ان کے حق میں ان کے لیے گواہی ثبت کراتا ہے۔ اور دوسرا، وہ اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کرنے والی تھی، اور رحم کے رشتوں کو جوڑ کر رکھتی تھی۔ اور اگر تھوڑا تفصیل سے دیکھا جائے کہ ان کے جو رحمی رشتے تھے وہ کتنے بڑے تھے، کتنا بڑا خاندان تھا ان کا، کتنی زیادہ بہنیں تھی وہ، اور کہاں کہاں ان کے نکاح ہوئے تھے، اور کیسے کیسے ان کے رشتے وجود میں آئے تھے، اور یقیناً باپ کی طرف سے بھی بہت سارے رشتے ہوں گے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ تو ام المومنین سیدہ میمونہ بنت الحارث کے حالات زندگی یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ اب ہم اگرچہ امہات المومنین کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن فی بیت الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آخری ایک باب جو اس لحاظ سے آخری ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اگرچہ باندی کی حیثیت سے تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین کی حیثیت سے تو نہ آ سکی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام دیا، ایک اور ان کو عزت دی، ایک اور شرف ان کو دیا، اور وہ تھا کہ یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی ماں تھی۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ لونڈی کے ساتھ تعلق رکھنا یہ جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں یہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اولاد ہوئی۔ تو اب ہم ان کے حالات زندگی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف
ملکوں کے بادشاہوں کی طرف خط لکھے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ جو شاہ مقوقس تھا اس کی طرف بھی خط لکھا، اور یہ خط انہوں نے اپنے ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعہ کے ہاتھ مصر بھیجا. اور حاطب بن ابی بلتعہ جب یہ خط لے کر شاہ مصر جو کہ عظیم قبطی مصری بادشاہ تھا اس کے پاس گئے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو توجہ سے پڑھا، اسے احترام دیا، اور پھر جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایہ دے کر بھیجے، کچھ تحفے دے کر بھیجے. ان تحفوں میں 2 بہنیں تھیں جن میں سے ایک کا نام تھا سیرین اور دوسری تھی ماریہ. سیرین اور ماریہ کا تعلق ایک ایسی جگہ سے تھا جو مصر کے اندر، مصر کا اس وقت کا دارالخلافہ کے قریب جگہ ہے، ایک قریہ ہے یا ایک چھوٹا گاؤں ہے جس کا نام ہے حفن، ہا فا اور نون، حفن. اور ماریہ اور سیرین کے والد کا نام شمعون ہے. ان کا والد قبطی ہے لیکن نصرانی ہے، اور ان کی والدہ رومن عیسائی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ اخلاق والی ماریہ قبطیہ، وہ اس وقت شاہ مقوقس کی باندی کی حیثیت سے ان کے پاس تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد بن عبداللہ الی المقوقس عظیم القبط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے بادشاہ ہیں ان کا بھی احترام اور اعزاز کرتے ہوئے اچھا سا ان کو مخاطب کرتے ہیں، اور پھر ان سے کہتے ہیں سلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی ہے کہ جو ہدایت کی تابعداری کرے، اور پھر اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپ کے پاس جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے مشترکہ کلمہ کی طرف آ جاؤ، اور اس میں کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. تو اس طرح کے موضوع پر مشتمل خط جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کی توقیر کرتا ہے، خط کو لپیٹ کر ایک طرف رکھتا ہے، اور پھر کچھ سوالات کرتا ہے جو خط لے کر آنے والے صحابی ہیں ان سے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جوابات اسے مل جاتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں کچھ ہدایہ، کچھ تحفے ان کی طرف بھیجوں گا. اور جو تحفے وہ بھیجتا ہے اس میں 2 جاریہ ہیں، ایک سیرین ہے، دونوں بہنیں ہیں، ایک سیرین ہے اور ایک ماریہ قبطیہ ہیں. اور ان تحفوں میں لباس موجود ہیں، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 20 لباس یا 20 کپڑے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، اور پھر ایک خچر ان کی سواری کے لیے بھیجا. اور ساتھ ہی جو پیغام بھیجا وہ یہ تھا کہ میں آپ کے رسول جو قاصد یا جو رسول جو میسنجر آیا ہے اس کا اکرام کرتا ہوں، اور میں آپ کے لیے تحفے بھیج رہا ہوں، اور ان تحفوں میں لباس بھی موجود ہے، ایک خچر موجود ہے جس پر آپ سواری کر سکیں، اور 2 باندی خواتین یعنی لونڈیاں میں آپ کے لیے بھیج رہا ہوں. اور آخر میں کہتا ہے والسلام علیکہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو. اور ان تحفوں کے اندر کچھ خوشبوئیں بھی موجود ہیں، خاص قسم کی عود اور مسک، اور کچھ شہد بھی موجود تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے حکم سے جب ان کے صحابی یہ پیغام پہنچا چکتے ہیں اور جو تحفے ملتے ہیں انہیں لے کر واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، تو یہ دونوں خواتین بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اور اس سفر کے دوران صحابی رسول حاتب ان کے درد کو اور ان کے دکھ کو محسوس کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب ان کو ان کے شہر سے، ان کے ملک سے نکالا جا رہا ہے، اور وہ دو نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کا خوف، ان کا درد، ان کا دکھ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ اس سفر کے دوران انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی جس بادشاہ کے دربار سے نکل کر وہ جس دوسرے بادشاہ یعنی نبی کے دربار میں جا رہی ہیں وہ کتنی عظمت والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے مصر سے مدینہ منورہ تک کا سفر ہے، اور وہ سفر یا خچروں پہ ہوگا یا کچھ پیدل ہوگا یا اونٹوں گھوڑوں پہ ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا وقت اس کے اوپر اس سفر میں صرف ہوا ہوگا۔ اس سارے سفر کے دوران جو صحابی رسول ہیں حاتب رضی اللہ عنہ، وہ مسلسل انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، اور پھر اسلام کی تعلیمات ان کو بتاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان دونوں لڑکیوں کا خوف دور ہو جاتا ہے اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سیف مقام پر جا رہی ہیں اور کسی اچھی جگہ پر جا رہی ہیں، اور اسلام کے لیے بھی ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیبیہ سے واپس مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، اور پھر یہ تحفے ان کو ملتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دونوں بہنیں پیش کی جاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ماریہ قبطیہ کو رکھ لیتے ہیں، اور ان کی جو بہن ہے سیرین انہیں اپنے ایک مشہور صحابی اور شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دیتے ہیں۔ اور پورے مدینہ میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ یہ تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک باندی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیا اور ایک کو گفٹ کر دیا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایک باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے یا ان کے گھر میں ہے یا ان کی ملکیت میں ہے، وہ دراصل بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بااخلاق اور سلجھی ہوئی لڑکی ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، چونکہ وہ باندی ہیں، ان کو ازواج مطہرات کے گھروں میں نہیں ٹھہراتے اور نہ ہی ان کے لیے الگ سے گھر بناتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد نہیں کیا، وہ باندی کی حیثیت سے ان کے پاس ہیں، اور ان کے لیے الگ سے گھر بھی نہیں بنایا، بلکہ انہیں حارثہ بن نعمان کے گھر میں رکھا، جو کہ کچھ ہی فاصلے پر مسجد النبوی شریف سے کچھ فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے اور ان سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ یہ اسلام قبول کر لیتی ہیں اور خوش دلی سے اسلام قبول کرتی ہیں اور اسلامی تعلیمات کو سیکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت خوشی سے پیش آیا کرتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ اور ماریہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہیں تو انہیں کچھ اور واقعات وہاں آ کر پتہ چلتے ہیں۔ اب ماریہ رضی اللہ عنہ کا تعلق جس سرزمین سے ہے، اسی سرزمین سے آنے والی ایک خاتون، اور وہ بھی اسی طرح سے، یعنی ایک کنیز اور ایک باندی کی حیثیت سے آئی تھی، وہ تھی دراصل ہاجر رضی اللہ عنہ۔ اور سرزمین عرب میں ہاجر رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو کون نہیں جانتا۔ وہاں پر تو سب سے بڑی نشانی تو کعبۃ اللہ موجود ہے، اور پھر اس کعبۃ اللہ کے اندر زمزم کا کنواں موجود ہے جو ان کی یادگار ہے، اور پھر وہاں پر صفا اور مروہ موجود ہیں جس کے درمیان میں ہاجر دوڑی تھی۔ تو ہاجر کے نقش تو وہاں پر، ان کے قدموں کے نقش جو وہاں پر نقش ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور عرب کا بچہ بچہ ان کی حالات اور ان کے واقعات اور ان کی زندگی کو جانتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کا ادب اور احترام ہے وہ جانتا ہے۔
تو یہ نبی جن کی ملکیت میں اس وقت ماری یا قبطیہ ہیں، یہ اسی ہاجر کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اسماعیل کے ننیال بھی مصر ہی میں ہیں۔ اگر آپ اس پہ سوچیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اسماعیل کے ننیال وہ بھی مصر سے ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہاجر رضی اللہ عنہا علیہ السلام وہ دراصل گفٹ ہوئی تھی مصر کے بادشاہ ہی کی طرف سے سیدہ سارہ کو، اور پھر سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا نے ہاجر کو گفٹ کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی جب وہ زوجیت میں آتی ہیں تو پھر ان کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد ہیں۔ یہ واقعات ہم سب کو معلوم ہیں، لیکن یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات ہے، ملمح، یعنی جو نسبت اور جو تعلق مدینہ منورہ میں آ کے ماریا کو ملتا ہے، وہ دراصل اس کا تعلق بہت پیچھے سیدہ ہاجر کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ کوئی پہلی بات نہیں تھی کہ اس طرح سے کوئی لونڈی بنے، لیکن کیا نصیب تھے مصر سے نکلنے والی اس لونڈی کے، کہ اس باندی کے، کہ جو پھر ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں آتی ہیں، اور پھر ان سے اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان دونوں کو ہی کعبۃ اللہ میں مکہ میں لا کر آباد کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی انہی کی اولاد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان سے ان کی اس میں حرم میں ان کا آ جانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی کی حیثیت سے ان کا مدینہ منورہ میں آ جانا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی پلاننگ تھی۔ اب ذرا ایک اور پہلو سے اس بات پر سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، لیکن سب کی سب اولاد سیدہ خدیجہ سے ہوئی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جتنی بھی اولادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئیں، وہ سب کی سب اس وقت تک، یعنی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ملکیت میں آنے سے پہلے تک فوت ہو چکی تھی، سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، یعنی اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے صرف ایک ہی بیٹی حیات تھی، اور وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، باقی سب اولاد فوت ہو چکی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جو خواتین موجود ہیں، ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی موجود ہیں، جو کہ کنواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی تھیں۔ سیدہ حفصہ بھی موجود ہیں، جن کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ پھر اس طرح سے سلمہ جو کہ پہلے اولاد والی تھی، ان کے اوپر تلے کے 3 بچے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آتی ہیں تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے سیدہ صفیہ آتی ہیں تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو دیکھیں سیدہ میمونہ بھی آتی ہیں تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا شان اور کیا قدرت ہے کہ ازواج مطہرات موجود ہیں، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک باندی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک باندی کے نصیب کو کیسا کر دیتا ہے، کیا عجب ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے کہ ان کے نصیب میں ابراہیم بننا لکھ دیا جاتا ہے۔ ابراہیم، سبحان اللہ۔ تو اب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے کر دیتا ہے، حمل سے ہو جاتی ہیں، لیکن بہت عجیب سی کیفیت ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کچھ عرصہ بہت خاموش رہتی ہیں، پھر اپنی بہن سے مشورہ کرتی ہیں، پھر جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ حمل سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس خبر کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک اور نسبت ہے، وہ یہ کہ اب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 63 ایئرز ہوئی ہے، بہت زیادہ
بڑھاپے کی طرف تو نہیں گئے تھے لیکن پھر بھی بڑھاپے کی طرف تھے، یعنی اب ان کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ان کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جب سیدہ ہاجر سے اولاد ملتی ہے تو وہ بھی ان کا بڑھاپا ہے، تو اس لحاظ سے ایک بہت خوبصورت نسبت ہے ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے مصری خاتون ہاجر کی کھوک سے، اور اسی طرح سے زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد سے نوازتا ہے، اور ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے باپ ابراہیم سے بھی نسبت جڑ گئی علیہ السلام، اور زکریا علیہ السلام سے بھی نسبت جڑ گئی اور تعلق بن گیا کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بچہ پیدا کرتے ہیں، اور جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم رکھتے ہیں اپنے جد امجد کے نام پر۔ تو 8 ہجری ذوالحجہ میں ابراہیم بن محمد پیدا ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دونوں ماں بیٹے کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ ہے کہ وہ اکثر ان کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور بچہ دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ مسجد نبوی شریف کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عالیہ کے مقام پر تھوڑا سا فاصلے پر ان کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے، اور پہلے یہ تھوڑا سا قریب تھی، لیکن جب یہ حمل سے ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عالیہ کے مقام پر مدینہ منورہ کی ایک طرف ایک جگہ ہے عالیہ جو مدینہ منورہ ہی کا حصہ ہے لیکن تھوڑا فاصلے پر ہے، وہاں پر ان کی رہائش کا انتظام کیا، اور ان کی رہائش کا انتظام جو ہے وہ وہاں پر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان سے ملاقات کے لیے اور اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک اور بہت خوبصورت بات ہے، وہ یہ کہ ماریہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہی اعزاز اور شرف کافی تھا کہ اگرچہ وہ باندی تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ماں بن گئیں، اور پھر ایک اور شرف اور اعزاز ان کو جو ملا ماریہ قبطیہ کو، وہ یہ تھا کہ ان کی نسبت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جڑ گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان سے تھی اور پھر ان سے ہوئی، باقی کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جو کہ ان کے اعزاز کو بڑھا دیتی ہے رضی اللہ عنہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے، ان کے ساتھ وقت گزارتے، اور اپنے بچے کے ساتھ بھی وقت گزارتے، اور انہیں گود میں لیتے اور ان کو پروان چڑھتا ہوا دیکھتے تھے، دل خوش ہو جایا کرتا تھا، بڑھاپے کی اولاد۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آزمائشوں سے گزارا، اور اب آ کے کچھ سکھ اور آرام کے دن آنا شروع ہو گئے، اور دشمنوں کی طرف سے بھی حالات بہتر ہونے لگ گئے، اور گھر میں بھی امن و سکون اور اس طرح کی کیفیت اور خوشی کے سامان پیدا ہونے لگے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس خوشخبری کے بعد خوشخبری ملی، اور بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن وہ چاند جو طلوع ہوا تھا اسے ڈوب جانا تھا۔ یہ خوشی عارضی خوشی ثابت ہوئی، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کی معیت میں عالیہ کے مقام پر گئے، اور جہاں سیدہ
मारिया क़िब्तिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुकीम थे, वहां पर बैठे। देखा तो बच्चा बीमार है और बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। बच्चे को गोद में लिया और बीमारी की कैफियत और परेशानी और तकलीफ, बच्चे की बेचैनी को देखा तो दिल भर आया और फरमाया, इन्ना या इब्राहीम ला युगनी अन्का मिनल्लाहि शैआ। ए इब्राहीम, अल्लाह की तरफ से जो होना है वो होना ही है, और हम किसी भी चीज में उसकी होनी को रोक नहीं सकते। ये कहा तो आंखों में आंसू आ गए, और जब अपने अकलौते बेटे को सकरातुल मौत में देखा तो बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। और जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा तो ताज्जुब हुआ, उन्हें ताज्जुब हुआ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि ये तो रहमत है, अल्लाह ताला के फैसलों पे राजी हूँ, लेकिन ये तो रहमत है, ये तो उल्फत और मोहब्बत है, और ये तो फितरत है जिस पर एक इंसान को पैदा किया गया है कि वो खुशी को भी महसूस करता है, गम को भी महसूस करता है। फरमाया ये तो रहमत है, लेकिन हम वही बात कहेंगे कि जो हमारे रब को पसंद है। और इसी हालत में बच्चे की रूह परवास कर गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या इब्राहीमु लौला अन्नहु अम्रुन हक़्क़ुन व वादुहु हक़्क़ुन, कि उसका वादा भी हक है और उसका हुक्म भी हक है, और हमें भी उसी की तरफ जाना है। लेकिन ए इब्राहीम, तुम्हारी मौत का हमें गम है। व इन्ना बिका या इब्राहीम लमहज़ूनून, ए इब्राहीम, तुम्हारी मौत से हम गमगीन हैं, दिल दुखी है। और फिर फरमाया, तबकिल आइनु व यहज़ुनुल क़ल्ब, आंखें रोती हैं, दिल भी गमगीन होता है। वला नक़ूलु मा यसख़तुर रब, लेकिन हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे, या हम ऐसी कोई बात नहीं कहते कि जिससे हमारा रब नाराज होता हो, यानी रब की नाराजी वाला कोई कलिमा जुबान से अदा नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को रुखसत होता देखते हैं, लेकिन सब्र की तस्वीर बने बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे की बुढ़ापे की औलाद की वफात का दुख है, तो मारिया की गोद भी तो खाली हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिया को भी तसल्ली दिलाते हैं। चूँकि अभी रज़ात की मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी और बच्चा अभी अपनी माँ का दूध पी रहा था, तो मारिया रदी अल्लाह अन्हा की तसल्ली और उनका दिलासा उनको देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना इब्राहीम इब्नी, बेशक इब्राहीम मेरा बेटा है। व इन्नहु माता फी सदई, और वो इस हालत में फौत हो गया है कि अभी वो दूध पी रहा था, यानी तुम्हारे पिस्तानों के दरमियान वो फौत हो गया है, तुम्हारे सीने के साथ लगा वो फौत हो गया, यानी उसकी वो उम्र थी कि जिसमें अभी वो तुम्हारा दूध पी रहा था। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मारिया, इंशाअल्लाह तू जन्नत में उसकी रज़ात को मुकम्मल करेगी। तो ऐसे अल्फाज कहते हैं कि जिससे माँ का सीना भी ठंडा होता है और उन्हें भी खुशखबरियां मिलती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद भाई फदल बिन अब्बास, जो कि उस वक्त वो भी वहाँ पर मौजूद हैं या वहाँ पर आ जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि वो बच्चे की मैयत को गुस्ल दें, और फिर बच्चे की मैयत को गुस्ल दिया जाता है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उठाकर अपने सहाबा के साथ बकी की तरफ आते हैं, और बकी में उस बच्चे को दफन किया जाता है। और उस जनाजे में जितने भी लोग शामिल हैं सब गमगीन हैं। क्यों ना हो, उनका कायद, उनका महबूब जो गमगीन है,
ان کے بڑھاپے کی اولاد ان سے چلی گئی ہے تو وہ غمگین ہے. تو سب اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے ہیں. تدفین کا عمل مکمل ہوتا ہے تو سب بوجھل قدموں کے ساتھ بقیع سے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں. تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی وقت سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. تو چونکہ ہر شخص غم میں ہے، اور ایسا نہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی غم دیکھا نہیں تھا. آپ دیکھتی ہیں کہ کیسی کیسی شہادتیں ہوتی ہیں، کیسی کیسی موتیں واقع ہوتی ہیں، کیا کیا قربانیاں ان لوگوں نے دیں، جانی قربانیاں بھی، مالی قربانیاں بھی. اور کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا اس مجمع میں، اس جنازے میں شامل ہونے والے لوگوں میں سے کہ جس نے کوئی قربانی نہ دی ہو. ایک نہیں کئی کئی قربانیاں دی، لیکن سب غم ہلکے ہیں، اور بڑا غم ان کو اپنے قائد، اپنے لیڈر، اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کا غم ہے. تو جب وہ نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے تو صحابہ آپس میں کہتے ہیں کہ انہا ان کسفت لموت ابراہیم، کہ آج تو سورج بھی ابراہیم کی موت سے گہنا گیا ہے. آج تو سورج بھی ابراہیم کی موت سے گہنا گیا ہے. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو اگرچہ موقع ایسا ہے کہ خاموش بھی ہوا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موقع اپنے اصحاب کی تربیت کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے فرماتے ہیں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا تخسفانی لموت احد ولا لحیاتہ، انہیں کسی کی موت اور کسی کی زندگی کے سبب سے گہن نہیں لگتا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو فوراً سے اصحاب رسول کے عقائد کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صدمے کو اپنے دل میں چھپا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ صابر ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی اولادوں کی وفات پر صبر کیا. اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر عطا فرمائے. اب کیا ہوا کہ حجۃ الوداع ہو چکا اور ربیع الاول کا چاند ابھی نکلا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری نے آن لیا. اب یہ وہ بیماری تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہیں، اور وہاں سے پھر وہ اجازت چاہتے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آ جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنا اگلا سیشن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کے جو اگلے حالات زندگی ہیں جہاں پر ہم نے روک دیا تھا اس سے آگے شروع کر کے اپنے اس سلسلے کو ختم کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اسی ماہ مبارک میں یعنی ربیع الاول میں وفات ہو جاتی ہے. ماریہ قبطیہ ام المومنین تو نہ بن سکیں، لیکن انہیں ام ابراہیم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اور یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز تھا. یہ اعزاز کسی بھی طرح سے کم اعزاز نہیں تھا. اور ایک اہم بات جو سب سے آخر میں یہاں رکھنی ہے وہ ہے دراصل یہ حدیث جو آپ سامنے لکھی ہوئی دیکھ رہی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالقبط خیرا فإن لهم ذمة ورحما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ تلقین کی، اور اس حدیث کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ ان قریب تم مصر فتح کرو گے، اور جب تم مصر فتح کرو تو تم اہل مصر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ ایک تو وہ ذمہ ہے اور دوسرا رحم کا رشتہ ہے. اور یہ رحم کا رشتہ دو طرح سے بنا. ایک رحم کا رشتہ جو ہاجر کی نسبت سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ مبارکہ کی نسبت سے،
اور دوسرا رحم کا رشتہ دراصل ابراہیم اور ابراہیم کی وساطت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی وساطت سے بنا۔ اب رشتوں کا احترام اور صلہ رحمی وہ کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے کہ جنہوں نے صلہ رحمی کا حق ادا کیا اور اس حد تک اہتمام کیا کہ اگرچہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو حرم مبارک میں داخل نہیں ہوئی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، تو اس لحاظ سے بھی جو سسرالی رشتے ہیں ان کا ادب و احترام اپنی امت کو سکھا دیا۔ اور کئی سالوں کے بعد جب مصر فتح ہوتا ہے تو اسی ہستی کے تربیت یافتہ افراد ہیں کہ وہ جب مصر میں جاتے ہیں تو خاص طور پر اس جگہ پر جاتے ہیں جو کہ ولادت کا مقام ہے یا وطن اصلی ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کا، اور سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ وہاں جا کر اس قریہ یا اس بستی میں پہنچتے ہیں اور پھر لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ ماریہ قبطیہ کا گھر کون سا ہے، اور جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ کا گھر ہے تو پھر اس گھر کو خرید لیتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ تو آج بھی مصر میں ماریہ قبطیہ کے گھر کی جگہ پر مسجد موجود ہے جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے تعمیر کی گئی تھی، ان کے حکم سے تعمیر کی گئی تھی۔ تو یہ ہے دراصل وفا جو رشتوں کے لحاظ سے بھی ہے، اور یہ ہے دراصل وہ تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے اصحاب کی بلکہ اپنی پوری امت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کے ساتھ محبت کرنے والا، اہل البیت کے ساتھ محبت کرنے والا، اور ہمیں جنت الفردوس میں ان کے ساتھ جمع کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔